مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو نعت سنائیں گے، اللہ تیرا ہے احسان تو نے بڑھا دی سب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ ماہ مبارک، مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے۔ اس کا پہلا اشرہ رحمت ہے، را سے رمضان شروع ہوتا ہے تو را سے رحمت ہے، میم سے مغفرت ہے، ضاد سے ضمانت ہے، یعنی پہلا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا ضمانت ہے۔ اللہ ضمانت دیتا ہے کہ تم آزاد ہو، تم بری ہو، تم گناہوں سے چھٹکارا والے ہو۔ اور اس طرح اس مہینے میں رب کریم نے مقدس کلام اللہ قرآن کریم کا نزول فرمایا، اور اس مہینے میں قرآن کریم بکثرت، صرف قرآن کریم ہی نہیں، اکثر جتنی کتابیں نازل ہوئی، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، رب کریم نے ان تمام کتابوں کا بھی نزول قرآن کریم کا بھی نزول رمضان المبارک میں فرمایا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رب کریم نے اس مقدس مہینے میں قرآن کریم کا نزول فرمایا، اور قرآن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ روزہ اور قرآن کریم جو رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، روزہ سر پر ڈھال ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اور روزہ بھی کہے گا اور قرآن کریم بھی کہے گا، رب کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کریں گے۔ یا رب کریم روزہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اس بندے سے وعدہ کیا تھا، میں نے اس دنیا میں اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو نے میری احترام کر لیا، میرا روزہ کر لیا، دن کو بھوک کو برداشت کر لیا، دن کو پیاس کو برداشت کر لیا، کل قیامت کا دن ہوگا، سر پر دہکتا ہوا سورج ہوگا، ہونٹ گھٹنوں تک لٹک رہے ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق پریشان بے قرار ہوں گے۔ اس وقت روزہ آئے گا، رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ یا رب ذوالجلال، ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو نے دنیا میں روزہ رکھ لیا، دنیا کی گرمی کو برداشت کر لیا، تو کل قیامت کا دن جو دنیا کے حساب سے 50,000 سال کا ہوگا، میں تیرے لیے اس دن کی گرمی کو اللہ سے کم کرنے کے لیے درخواست کروں گا۔ قرآن کریم کہے گا یا رب ذوالجلال، ہم نے اس سے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ آیا، اس نے قرآن کریم کو تراویح میں پڑھا تھا، اپنے گھر میں پڑھا تھا، کثرت سے میری عبادت کرتا تھا، اس سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ کل قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا۔ یا رب ذوالجلال، اس نے دنیا میں قرآن کریم میرا احترام کیا، کھڑے ہو کر سننا گوارا کیا، اس وقت کھڑے ہو کر تکلیف کو برداشت کیا، یا رب کریم تو قیامت کی گرمی کو، قیامت کے دن کھڑے ہونے کو اس کے لیے آسان فرما دے۔ رب کریم قرآن کریم کی اور روزہ کی دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اور قرآن کریم کا نزول اللہ نے کس وجہ سے فرمایا دنیا میں، وہ کس وجہ سے فرمایا؟ شاید آج دنیا یہ امت بھول گئی کہ قرآن کس لیے دنیا میں نازل کیا گیا تھا۔ کوئی بھی انسان، ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، ایک فریج ہوتی ہے تو فریج کا بنانے والا اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیلز، اس کی جانکاریاں دیا کرتا ہے، کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے۔ اگر آپ کھیت میں دوائی ڈالتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ دوائی آپ کو کھیت میں یوز کرنا ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں سیکھیں گے نہیں، اپنی عقل لگا کر کے اس کو یوز کریں گے تو ریئیکشن بھی کر سکتا ہے، نقصان بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے رب ذوالجلال نے انسانوں کو جو پیدا فرمایا، ان کو زندگی جینے کے لیے، ان کو چلانے کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بتائے گا جینے
جینے کا سلیقہ تو قرآن بتائے گا، کس بات پہ چلنا ہے، کس بات سے رکنا ہے، یہ بات مدینے کا سلطان بتائے گا۔ تو رب کریم نے انسان کی حیات کو، زندگی کو چلانے کے لیے، پیدائش سے لے کر آخرت تک کے لیے کس طرح ہمیں زندگی بسر کرنی ہے دنیا میں، ہمیں قرآن کریم سکھائے گا۔ لیکن صد افسوس، آج قرآن کو عمل کرنے کی بجائے، قرآن سیکھنے کی بجائے کس طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہم نے چند چیزوں میں قرآن کریم کو تقسیم کر دیا۔ مثلاً آج لوگ قرآن کریم کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ذرا سی بات پڑھی، لاؤ قرآن کریم کی قسم کھا لیں، لاؤ قرآن کریم کی قسم کھا لیں، لاؤ تعویذ بنا لیں، تعویذ کے لیے قرآن کو استعمال کر دیا۔ نہیں میرے بھائی، قرآن معمولی کتاب نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے جب قرآن مقدس کو نازل کرنے کے لیے سوچا تو رب ذوالجلال نے آسمان سے پوچھا، اے آسمان تو قرآن کریم کا بوجھ اٹھا سکے گا؟ اے زمین تو قرآن کریم کا بوجھ اٹھا سکے گی؟ اے پہاڑ تو قرآن کریم کا بوجھ اٹھا سکے گا؟ قرآن نے بوجھ لینے سے انکار کر دیا، زمین آسمان نے بوجھ لینے سے انکار کر دیا، زمین لینے سے انکار کر دیا، پہاڑ لینے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، کہ تم دیکھتے اگر ہم اس کو آسمان پر نازل کر دیتے، اگر زمین پر نازل کر دیتے، اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو قرآن کریم کے بوجھ سے آسمان لرز رہا ہوتا، زمین پھٹ جاتی، پہاڑ پارا پارا ہو جاتا۔ قربان جاؤں اللہ اکبر امت کے حفاظ کے اوپر، محمد الرسول اللہ کے اوپر، کہ رب کریم نے محمد الرسول اللہ کے قلب پر نازل فرمایا۔ جس کو پہاڑ لینے سے انکار کر دیا، زمین نے لینے سے انکار کر دیا، اس کو امت کے حفاظ نے اٹھا لیا۔ بتاؤ، اتنا قرآن کریم پاورفل ہے، لیکن آج لوگ اس کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے کلام اللہ کی قسم نہیں، میری قسم کھاؤ۔ صحابہ کرام بھی قسم کھاتے تھے، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تو اللہ کی قسم آپ کھا سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے قرآن کو اتنا سہل بنا دیا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم پڑھیں کیسے سیکھیں؟ اللہ کا ایک معجزہ ہے قرآن کریم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سہل بنایا ہے، قرآن کو آسان بنایا ہے، یاد کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ نے اس کی ذمہ داری بھی لی ہے، قرآن میں فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے توریت بھی اتاری، اللہ نے زبور بھی اتاری، اللہ نے انجیل بھی اتاری، لیکن اس کی ذمہ داری نہیں لی۔ اللہ نے اس کے بارے میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا التَّوْرَاةَ فِي الزُّبُرِ، ولا فرمایا صرف قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کو ہم نے سہل بنایا ہے لوگوں کے لیے، یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے۔ اور اللہ اکبر، اور کوئی کتاب، کوئی بھی کتنا بڑا ذہن نشین شخص ہو، لیکن کوئی کتاب کے بارے میں وہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ کتاب مجھ کو مکمل یاد ہے، میں سنا سکتا ہوں اس کو، لیکن یہ اللہ کا بڑا معجزہ ہے، بڑا کرامت ہے کہ یہ قرآن جو کہ الحمد شریف سے شروع ہوتا ہے، سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے، وہ قرآن کریم جس کے اندر 30 پارے موجود ہیں، وہ قرآن کریم جس کے اندر 114 سورتیں موجود ہیں، وہ قرآن کریم جس کے اندر 540 رکوع موجود ہیں، وہ قرآن کریم جس کے اندر 6666 آیتیں موجود ہیں، اس کو امت، اس کو حفاظ کرام اپنے سینوں میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا قرآن کی شان ہے! اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن پر عمل کرو، قرآن کو اپنا گواہ بناؤ۔ میرے بھائی، آج قرآن کریم ہر شخص اپنا اپنا بدلہ چاہتا ہے۔ اگر انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو اس لیے مدد کرتا ہے آج ہم اس کی مدد کریں گے، کل یہ ہماری مدد کرے گا۔ ہر شخص، اللہ نے اگر انسان کو پیدا کیا تو اپنے لیے یہ بندہ میری عبادت کرے گا، لیکن آج قرآن کریم مجھے ہم نازل ہوا، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کہے گا کہ یا اللہ، اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی، قرآن کریم کو نہ پڑھا، قرآن کریم کو نہ سنا، کل قیامت کا دن ہوگا، کل ہمارے لیے صلہ ثواب کیا جائے گا۔ اگر یہی قرآن کریم ہمارے لیے مخالف بن کر کھڑی ہو گئی کہ یا اللہ، جب یہ قرآن کریم، جب ہماری تلاوت نمازوں میں کی جاتی تھی، ہماری تلاوت گھروں میں کی جاتی تھی، ہماری تلاوت جلسوں میں کی جاتی تھی، تب یہ بندہ ہماری تلاوت کو نہیں سنتا تھا، ہمارا احترام نہیں کرتا تھا، ہمارا ادب نہیں کرتا تھا، یا
اللہ اب میں اس کی کیوں سفارش کروں، میں اس کے لیے کیوں کام آؤں؟ اگر قربان جاؤں، اگر قرآن آپ کے مخالف کھڑا ہو گیا تو ہمارا کیا حال ہو جائے گا میرے بھائی؟ تو قرآن کو اپنے لیے بناؤ۔ آج تلاوت ہو رہی، ہم نہیں سن رہے ہیں، تراویح میں پڑھا جا رہا نہیں سن رہے ہیں، نماز پڑھا جا رہا نہیں سن رہے ہیں، گھر میں کوئی پڑھ رہا ہے نہیں سن رہے ہیں، جلسوں میں تلاوت ہو رہی ہے، ہم موبائلوں میں باتیں کر رہے ہیں۔ اگر تم آج قرآن کو نہیں سن رہے ہو تو پھر کل تم کو قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ پھر انتقال ہو جائے تو کیوں کہتے ہو اس کو پارہ بخش دو؟ پھر کیوں کہتے ہو آج انتقال کا وقت ہے لاؤ سورہ یاسین سنا دو؟ ارے تمہیں کیا ضرورت ہے سورہ یاسین کی؟ تمہیں کیا ضرورت ہے پارے کی؟ قرآن تمہارے مخالف کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ جب اس کو نمازوں میں سنایا جاتا تھا، جب اس کو گھر میں سنایا جاتا تھا، جب اس کو جلسوں میں سنایا جاتا تھا تب یہ نہیں سنتا تھا، اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ یا اللہ اس نے میری عزت نہ کی، میں اس کے گھر میں تھا، اس نے مجھ کو سال بھر تک میں رکھ دیا سجا کر کے، اللہ اس کو نار جہنم تسلیم کر دی جائے۔ اللہ اس کی تسلیم کو قبول فرمائیں گے اور ہم کو عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر قرآن ہمارے لیے سفارش بھی کر سکتا ہے تو ہمارے مخالف بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں قرآن کا احترام کرو، اس کی ادب کرو، اس کو پڑھو۔ ہم نہیں پڑھے ہیں لیکن پھر بھی اس کو سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر آپ وضو کر کے نماز میں قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ وضو کر کے یوں ہی بیٹھ کر قرآن کریم پڑھتے ہیں تو 50 ملتی ہیں۔ بغیر وضو کے آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، چھو نہیں رہے ہیں، 25 ملتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وہی درجہ پڑھنے والے کا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے سننے والے کے لیے بھی وہی درجہ ہے۔ اگر سنانے والا وضو کر کے نماز میں سنا رہا ہے تو سننے والا بھی وضو کر کے اتنا ہی ثواب کما رہا ہے۔ اگر بغیر وضو کیے پڑھ رہا ہے تو سننے والا بغیر وضو کیے اگر سن رہا اتنا ہی اس کے لیے ثواب ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کریم کی قدر کرو، اس کا احترام کرو۔ میں اسی شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھا کرو، بعد از نماز اس کی تلاوت کیا کرو، نور اس کا دل میں اترے، خدا سے دعا کرو، اترا جو آسمان سے، قرآن زندہ باد، اسلام زندہ باد، مسلمان زندہ باد، بیدار سب کے دل میں ہے ایمان زندہ باد۔ وآخر دعوانا